اقبال کے بارے میں اگر بات کریں کہ کتنا آپ کا قریبی تھا، آج ان کی ڈائریکٹر کی پوسٹ پر بھی جو ہے آپ کام کر رہے ہیں. ایم فل اقبالیات اور پھر پی ایچ ڈی اقبالیات میں کر کے اقبال کے فکر کی وسعتوں تک اور ان کے بحر عمیق کی تہ تک پہنچنے میں جو مجھے لطف آ رہا تھا وہ کہیں نہیں آ رہا تھا. آج کے دور میں اگر ہم بات کرتے ہیں اقبال کے حوالے سے یا اقبال اکیڈمی پاکستان کے مشن کے حوالے سے، تو کیا مشن جو ہے وہ یہ لے کے آ رہے ہیں اور کیا ان کا جو ہے وہ نوجوانوں کے لیے کوئی نیا کام اگر ہم دیکھیں تو کرنے کے لیے جو ہے وہ سامنے ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ اقبال کے فکر، فن، شخصیت، آثار، افکار کی ترویج و اشاعت یہ اقبال اکیڈمی کا ویژن ہے. 43 لینگویجز میں ہمارے پاس اقبال پہ مواد موجود ہے. اقبال کی 80% شاعری نوجوانوں سے خطاب. پہلی اردو آن لائن لائبریری وہ اقبال اکیڈمی پاکستان ہی کی ہے. 2003 میں ہم نے اپنا لائبریری لانچ کیا تھا. ہمارا جو 25 ملین ویورشپ ہے ان میں مور دین 60% ابراڈ ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اقبال کا پیغام جو ہے وہ کیا ہمارے لیے اہم تھا یا کیا وہ پیغام دینا چاہتے تھے، کیونکہ آپ تو ان سے کافی وابستہ ہیں؟ اور مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر. تو ہم اگر اقبال اکیڈمی پاکستان کی بات کریں کہ وہ عوام سے یا حکومت سے کیا توقعات ہیں ان کی؟ ہماری ایک آرزو یہ ہے کہ ملک کے تمام جامعات میں اقبال کے شعبے بنائے جائے. السلام علیکم ناظرین، نیو پلس کے ساتھ میں ہوں اویس گجر اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں شاعر مشرق علامہ اقبال کی. اور اسی طرح سے ایک ادارہ ہے کہ جو کہ پاکستان میں اس وقت علامہ اقبال کی تعلیمات کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہا ہے اور اس کا نام بھی جو ہے وہ اقبال اکیڈمی پاکستان رکھا گیا ہے. ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب. ان سے بات کریں گے کہ کس طرح سے ان کی اس ادارے کے ساتھ وابستگی ہوئی اور علامہ اقبال کی تعلیمات کے حوالے سے بات کریں گے کس طرح سے یہ ادارہ جو ہے وہ علامہ اقبال کی تعلیمات کو، ان کے افکار کو نئی نسل تک پہنچانے کے لیے جو ہے وہ کام کر رہا ہے. سر پہلے تو آپ کو شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا ہے. آپ کی تعلیمات کے بارے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ نے کس طرح سے تعلیم حاصل کی، اور اقبال کے بارے میں اگر بات کریں کہ کتنا آپ کا قریبی تھا، آج ان کی ڈائریکٹر کی پوسٹ پر بھی جو ہے آپ کام کر رہے ہیں، تو آپ شروع سے ہی سوچتے رہے آئے ہیں کہ اس پر کام کرنا ہے آپ کو، یا یہ بائی چانس والا جو حساب ہوتا ہے اکثر ہمارے ساتھ یہ وہ چیز ہمارے سے چلتی ہے؟ شکریہ گجر صاحب، آپ کی تشریف آوری کا، آپ کے چینل کا شکریہ جو حضرت علامہ کے فکری عمیق کو پھیلانے میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. میرا تعلق بیسیکلی چمن بلوچستان سے ہے، اور جب میں وہاں اسٹوڈنٹ تھا تو اس وقت غیر نصابی سرگرمیوں میں مختلف تقریری مقابلوں کے لیے میں اقبال پہ اسپیچز کرتا رہا. بلکہ مزے کی بات، جب میں فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا تو اس وقت میں اسٹوڈنٹ ایڈیٹر تھا اپنے کالج میگزین کا. تو اس وقت علامہ پہ 2 پیپر میرے شائع ہوئے ہیں. تو علامہ صاحب سے یہ فکری وابستگی اور ایجوکیشن میرا، چونکہ ایم ایس سی باٹنی بھی رہا، پوزیشن ہولڈر، ایم اے اسلامیات، ایم اے پشتو لٹریچر، مختلف، لیکن ایم فل اقبالیات اور پھر پی ایچ ڈی اقبالیات میں کر کے اقبال کے فکر کی وسعتوں تک اور ان کے بحر عمیق کی تہ تک پہنچنے میں جو مجھے لطف آ رہا تھا وہ کہیں نہیں آ رہا تھا. تو میں ایک فائنینشیل کمرشل انسٹیٹیوٹ میں سینئر ایگزیکٹو تھا، میں نے ریزائن دے دیا بیک جنبش قلم کہ یہ دام و دانے کا چکر میں نے نہیں کرنا ہے. ایک بار آیا ہوں اور یہ صرف انکریمنٹس اور پروموشنز اور مادی ترقی کے سکور کا نام نہیں ہے زندگی، بلکہ زندگی ایک جہد مسلسل اور ایک ہدف کا متقاضی ہے. تو اس کو حاصل کرنے کے لیے پھر میں ٹیچنگ کی طرف آیا. لوگ تو ٹیچنگ سے دیگر اداروں میں جاتے ہیں، میں بائی چانس نہیں، بائی چوائس ٹیچنگ میں آیا، اور پھر ٹیچنگ سے پھر اقبال اکیڈمی آف پاکستان میں اس کے بورڈ آف گورنر کا بھی کوئی 6 سال تک ممبر رہا. لیکن کچھ ایسے انتظامی امور تھے جو حل طلب تھے، جو اصلاح طلب تھے. اگرچہ اس ادارے میں اکابرین کی خون پسینے کا، علمی ارکریزی کا بہت بڑا اثر ہے اور شبانہ روز محنت. بلکہ ایک دلچسپ بات بتاؤں، گجر صاحب، پاکستان کی فرسٹ بجٹ جب قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 میں
28 फरवरी को जो पेश हुआ, उसमें कायद ने एक नौज़ायदा मुमलिकत जिसका न प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ना रेवेन्यू जनरेशन हो, माजरीन के अलग मसाइल हो, और कायद जैसे बाउसूल और ज़ाब्ते का पाबंद शख्सियत, उस वक्त कायद ने इकबाल एकेडमी के लिए 1 लाख रुपए रखा था। और ये अजीम इदारा है, पाकिस्तान के बानी इदारों में शामिल है कि बाकी तमाम इंस्टीट्यूशन बाई मिनिस्ट्रीज़ मेंशन है, मगर उस फर्स्ट बजट के ड्राफ्ट में इकबाल एकेडमी बाई नेम ये कायद की विजन थी। वो समझते थे कि इस कसीरुल सकाफ़ती मुमलिकत और कसीरुल लसानी मुमलिकत को जोड़ने और बैनुल अक़वामी तौर पे पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को उजागर करने के लिए फ़िक्र इकबाल बुनियादी रोल प्ले कर सकता है। आज के दौर में अगर हम बात करते हैं इकबाल के हवाले से या इकबाल एकेडमी पाकिस्तान के मिशन के हवाले से, तो क्या मिशन जो है वो ये लेके आ रहे हैं, और क्या इनका जो है वो नौजवानों के लिए कोई नया काम अगर हम देखें तो करने के लिए जो है वो सामने आएगा? ये बहुत बुनियादी सवाल है। सूरत हाल ये है कि इकबाल के फ़िक्र, फ़न, शख्सियत, आसार, अफ़कार की तरवीज व इशाअत, ये इकबाल एकेडमी का विज़न है। हमने दुनिया के 27 ज़ुबानों में इकबाल के से मुतल्लिक़ मवाद शाया किया है, रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में। इसके साथ साथ दुनिया के 43 लैंग्वेजेस में हमारे पास इकबाल पे मवाद मौजूद है, बल्कि पूरी इस्लामी उम्मा के पास हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बाद जो सबसे ज़्यादा लिखा गया है वो हज़रत अल्लामा इकबाल है, जो रंग, नस्ल, जोग्राफिए से बालातर हो के दुनिया के चप्पे चप्पे में मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में लोग इकबाल पे काम कर रहे हैं। ये इकबाल के उस पैगाम का ज़ोर है जो नौजवानों को हिट कर रहा है। इकबाल की 80% शायरी नौजवानों से खिताब है। वो ये समझते हैं कि ये हमारा मुस्तक़बिल है। इस मुस्तक़बिल की वजह से न सिर्फ़ मशरिक़ की अहया और रिवाइवल मशरूत है, बल्कि आलमी सतह पे ये हमारा यूथ ग्लोबल अमन के सिलसिले में बुनियादी किरदार अदा कर सकते हैं। इकबाल उनके उन इस्तेदादों को एक्टिवेट करने पे लगा है। अच्छा, ये बताइएगा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आजकल सोशल मीडिया का दौर है और डिजिटल मीडिया का दौर है, इस पे अगर हम इकबाल एकेडमी पाकिस्तान की बात करते हैं कि इकबाल फ़िक्र को आम करने के लिए, आम आदमी तक पहुंचाने के लिए जो है वो क्या काम किया जा रहा है, डिजिटली या सोशल मीडिया? ये बेहतरीन आपका माशाल्लाह। बात यह है कि हमारे जो मुख्तलिफ़ लिंक्स हैं, एक तो इकबाल उर्दू की तारीख़ में पहली उर्दू ऑनलाइन लाइब्रेरी वो इकबाल एकेडमी पाकिस्तान ही की है। 2003 में हमने अपना लाइब्रेरी लॉन्च किया था, एक हिस्टोरिकल ये एज़ाज़ हासिल रहा। इस वक्त हमारी जो साइबर नेट्स लाइब्रेरी, सोशल मीडिया, मुख्तलिफ़ ग्रुप्स, व्हाट्सअप, यूट्यूब चैनल, साइबर नेट लाइब्रेरी वग़ैरह जितने लिंक्स हैं, इनका एनुअल विज़िटर 25 मिलियन है, और ये फ्री ऑफ कास्ट है। फ्री ऑफ कास्ट हज़ारों किताबें हमारे पास हैं, आप फ्री ऑफ कास्ट डाउनलोड कर सकते हैं। एक दूसरी बात यह है कि मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में हमने इसको लोड किया है, और हमारा जो 25 मिलियन व्यूवरशिप है, इनमें मोर देन 60% अब्रॉड है। यानी बैरूनी दुनिया में पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज बेहतर बल्कि मुस्तहकम तर बनाने में इकबाल एकेडमी एक बुनियादी किरदार अदा कर रही है। वो ये कि दुनिया के मुख्तलिफ़ ख़ितों में जो हमें यूनिक विज़िटर विज़िट करते हैं या इकबाल के हवाले से सर्च करते हैं, हमारा रिसर्च जर्नल मल्टी लैंग्वेज मुख्तलिफ़ ज़ुबानों पे HEC का रिकगनाइज जर्नल है जो 1961 से चला आ रहा है। इसको हम बाकी रिसर्च जर्नल पैसे लेते हैं, हम रिसर्च स्कॉलर से पैसा भी नहीं लेते हैं, और इनके आर्टिकल्स हम शाया करते हैं। तो उनको अभी हमने एक IT के हवाले से डिजिटलाइजेशन का एक अहम काम ये किया है कि जितने आप हमारे मुतून सर्च करेंगे, कुतब सर्च करेंगे, आपको सिर्फ टाइटल या PDF शक्ल में नहीं मिलेगा, बल्कि
آپ سرچیبل موڈ ان کے متن کے اندر جو مشمولات ہے ان تک آپ کی مثلاً آپ ابن عربی پہ ریسرچ کر رہے ہیں تو اسپیسیفک ابن عربی کے ٹائٹل سے بکس تو آئیں گے مگر اقبال اکیڈمی میں پڑھے جتنی بکس ہے جہاں جہاں ابن عربی کا تذکرہ ہے، ابن خلدون کا تذکرہ ہے، نیٹشے کا تذکرہ ہے، وہاں آپ کو سرچیبل موڈ پہ ہمارے مواد مل سکیں گے. یعنی کہ آیت جدید بھی ہم جو ہے وہ اس کو لے کے جا رہے ہیں. اچھا ہم بات کریں نوجوان نسل کے لیے اقبال کے پیغام کے حوالے سے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اقبال کا پیغام جو ہے وہ کیا ہمارے لیے اہم تھا، یا کیا وہ پیغام دینا چاہتے تھے؟ کیونکہ آپ تو ان سے کافی وابستہ ہیں اور کافی جو ہے وہ آپ نے ان کی افکار کو جو ہے سمجھنے کی کوشش بھی کی، ابھی بھی پڑھ رہے ہیں، یا مزید جو ہے اس میں کی جا رہی ہے. تو نوجوان نسل کے لیے اقبال کے پیغام میں جو ہے وہ کیا اہم پہلو جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے؟ خدا کرے اس وقت آپ کا یہ پروگرام کوئی با اختیار ادارہ سن رہا ہو یا کوئی با اختیار لوگ سن رہے ہو. اقبال کا پیغام عام کرنے کے لیے دنیا کو اس وقت اقبال کے پیغام کی ضرورت ہے، نہ صرف اپنے مملکت خداداد کے نوجوانوں کو بلکہ بین الاقوامی سطح پہ. ہم یہ چاہ رہے ہیں 2027 میں اقبال کی 150 سالہ جشن ولادت ہونے جا رہا ہے جو اقبال اکیڈمی ہی ہوسٹ کر رہی ہے انشاءاللہ. تو اس سلسلے میں ایک جامع پلان ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ کم سے کم پاکستان کے جتنے جامعات ہیں ان میں شعبہ اقبال بنائے جائے یا اقبال کو ایز اے ڈسپلن تمام یونیورسٹیوں میں پڑھایا جائے. ایک اور پاکستان کے جن ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں ان ممالک میں اقبال چیئر بنایا جائے. یہ ہے. اور رہی یہ بات کہ اقبال کا کیا پیغام ہے تو میں اختصار کے ساتھ اقبال کا وہ شعر کوٹ کروں گا جو نوجوانوں سے مخاطب ہے کہ مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر. علامہ نوجوانوں کو جھنجھوڑتے ہیں کہ آپ فطرت کے اسرار و رموز کو جانیے اور مشرق سے بھی بیزاری نہ ہو، مغرب سے بھی حذر نہ کر، بلکہ مشرق و مغرب یہ جو کلیش آف سویلائزیشن ہے اس وقت، تصادم بین تمدنہا جو بپا ہے، عالمی سیناریو کو بہتر بنانے، عالم بشریت کے لیے یہ جہان خاکی امن، سلامتی اور خوشحالی کا گہوارہ بنانے کے لیے فطرت کا تقاضا ہے کہ ہر شب کو سحر کر، ہر شب کو آپ نے سحر کرنا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ہم اقبال اکیڈمی پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو یہ تو اپنی طرف سے کوشش کری ہے کہ اقبال کا جو افکار ہے اس کو عام نسل تک پہنچایا جائے. تو ہم اگر اقبال اکیڈمی پاکستان کی بات کریں کہ وہ عوام سے یا حکومت سے کیا توقعات ہیں ان کی، وہ پوری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، یا اس میں کوئی ہمیں فیلئر نظر آتا ہے؟ البتہ دیکھیے حضور، بات یہ ہے کہ جس طرح علامہ صاحب کا ایک ویژن تھا، ایک تصور پیش کیا تھا جس کی بنیاد پہ، یعنی ایک فرسٹ تھنکر، ایک شاعر جن کے تصور کی بنیاد پہ جغرافیے میں جنوبی ایشیا کے قلب میں پاکستان معرض وجود میں آیا. تو اسی طرح اقبال اکیڈمی آف پاکستان کے بھی کئی خواب ہے، کئی تصورات ہے جو ہنوز تشنہ تعبیر ہے. ہماری ایک آرزو یہ ہے کہ ملک کے تمام جامعات میں اقبال کے شعبے بنائے جائے. ہماری یہ آرزو ہے کہ ملک کے تمام صوبوں میں اقبال اکیڈمی آف پاکستان کے ذیلی مراکز قائم ہو، اور ابراڈ جتنے قریبی ممالک ہے وہاں اقبال اکیڈمی کے لنکس ہو، ہمارے فارن ڈیسک ہو، ہمارے ایجوکیشنل ڈیسک ہو، فعال ترین ہمارے تعلیمی اداروں کے ساتھ کریکولم اور روزمرہ ایکٹیویٹیز کی سپرویژن کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ انٹرنیشنلی ہمارے جو مختلف ممالک میں ہمارے سفارت خانے ہیں وہاں کے کلچرل اٹیچیز کے ساتھ ہمارے مسلسل رابطے ہو. فارن منسٹری ہمیں سرپرستی دے تاکہ ہم ان کو اکیڈمک اسسٹنس دے، اور اس نور کو عام کرنے کے لیے ہم اپنا فریضہ ادا کریں. اور ساتھ ساتھ کم سے کم ایک خواب یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی جو بڑی زبانیں ہیں ان میں اقبال کے تراجم کو ہم عام کر سکیں تاکہ دنیا اس بحر بیکران سے محظوظ ہو. اس وقت یونائٹڈ نیشن جو عالمی امن پہ فنڈ لگا رہے ہیں، اگر ہمارے انٹلیکٹ اور ہمارے وزڈم، ہمارے
مفکرین کے افکار سے عالم بشریت کو زندہ توانائی دینے، حرکت دینے اور دنیا کو امن و خوشحالی کا گہوارہ بنانے میں اگر ان سے مستفید ہو، وہی سب کچھ لوازم اقبال کے افکار میں موجود ہے، کیونکہ اقبال شرق و غرب کے جدید و قدیم علوم و فنون کے ماہر تھے اور ساتھ ساتھ شرق و غرب کے اسفار کیے تھے۔ ان سفروں، مشاہدات، مطالعات کی بنیاد پہ حکیم الامت نے اس عالم بشریت کے لیے جو انگریڈینٹس، ریسیپیز، معجون اور کشتے بنائے ہیں، یہ اس آدم خاکی کو پلایا جائے تاکہ ان کا وہ عظیم منصب وہ پا سکے جس کی بنیاد پہ تخلیق آدم ہوئی تھی۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں پروردگار نے کہا تھا کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ، اپنا نائب بھیج رہا ہوں۔ تو یہ نائب کا پرواز صرف شکم پروری تک نہ رہے، دام و دانے تک محدود نہ رہے، گریڈوں کے دوڑ میں نہ لگا رہے، مافیا کا حصہ نہ بنے، بلکہ زندگی، اس مختصر زندگی کو ان اعلیٰ و ارفع اہداف کے حصول کے لیے بنائے جن سے خلق خدا کو تسکین ملے۔ اچھا، ایک اہم گزارش یہ ہے کہ اقبال اکیڈمی آف پاکستان نے نرسری سے لے کے پوسٹ ڈاک لیول تک اقبالیات کا کورس ڈیزائن کیا ہے۔ اگر اس وقت HEC تمام جامعات کو یہ ڈائریکٹیوز پاس کرے، منسٹری آف ایجوکیشن یہ ہدایات دے کہ اقبالیات کے شعبے قائم ہوں، ہم پوری طور پہ ان کو کریکولم اور نصاب پرووائڈ کرنے کے متحمل ہیں۔ بالکل جی، ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی پاکستان پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ان سے بات ہوئی کہ کس طرح سے اقبال اکیڈمی پاکستان جو ہے وہ پاکستان بھر میں کام کر رہی ہے، کس طرح سے جو اقبال کے افکار تھے ان کو نئی نسل تک جو ہے وہ پہنچانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور ان کو عوام سے کیا توقعات ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں حکومت سے، کہ کس طرح سے جامعات میں جو ہے وہ اقبال اکیڈمی کے حوالے سے جو ہے وہ اقبال کے ایک شعبہ بنانا چاہیے، یا اقبال کو جو ہے وہ پڑھانا چاہیے، تاکہ جو اقبال کا پیغام تھا وہ ہماری نوجوان نسل تک پہنچے اور جو وہ چاہتے تھے وہ ہم حاصل کر سکیں۔ اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اور ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگے گی۔